مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ ہم اور آپ بشعور ہونے کا ثبوت دیا اور پارٹی سے بالادست ہو کر بالاتر ہو کر پارٹی سے ہٹ کر حق کو حق کہنے کی اپنا حق لڑنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی اس دن سے آپ کی ہماری تقدیر تبدیل ہوگی، اس غریب قوم کی تقدیر تبدیل ہوگی اور اس ملک کا پہیہ جو ہے وہ صحیح ٹریک پر بھیج چڑھے گا اور ملک کے حالات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے، آپ کسی اور کے لیے مریں گے، آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار کسی اور کے لیے مرے گا، اوپر والے عیش کرتے رہیں گے، دبئی میں مذاکرات کریں گے، لندن میں مذاکرات کریں گے، کوئی بولے گا میری خواہش ہے میری بچی وزیر اعظم بن جائے، کوئی بولے گا میری خواہش ہے میرے بیٹا وزیر، کوئی یہ نہیں کہے گا میری خواہش ہے قوم کی تقدیر تبدیل ہو جائے، قوم کے غریب بچوں کے ہاتھ میں قلم آ جائے، میری قوم کا کوئی فرد قلم سے محروم نہ رہے، کاپی سے محروم نہ رہے، کتاب سے محروم نہ رہے، تعلیم سے محروم نہ رہے، شعور سے محروم نہ رہے، دانش سے محروم نہ رہے۔ یہ کسی خواہش نہیں ہوگی اور کسی کے مشن میں یہ بات شامل نہیں ہوگی۔ یہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ ہم اور آپ ان کو احساس نہیں دلا سکے، وہ ہمیں بیوقوف بناتا رہا اور ہم بڑے شوق سے بیوقوف بنتے رہے، ہم بلا وجہ ان کے لیے اپنا انرجی ضائع کرتے رہے اور اپنے دوستوں سے لڑتے رہے، رشتے ٹوٹتے رہے، دوستیاں ٹوٹتی رہیں اور صفیں تبدیل ہوتی رہیں اور ان کی تمام خرابیاں کا ہم نے دفاع کیا اور اس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگے، ہمیں آپ کو بلا دیا، پورے ملک کو بلا دیا، پورے قوم کو بلا دیا اور وہی ہو رہا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ یقین جانیے جتنے بھی الیکشن ہوں گے آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ سے قوم آپ کا ووٹ کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرے گا، وہ نتیجے پہلے سے متعین ہوتے ہیں، خالی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے۔ آپ اس کو یقین رکھیں، آپ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمت مان دیں اور آپ اپنے علاقے میں ہر جگہ یہ کوشش کریں، ایک شعور بیدار کرنے کی مہم چلائیں اور عوامی شعور کو اوپر لانے کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ کس پارٹی کے حق میں نہیں بولیں، آپ عوام کو اپنی پارٹی بنائیں، آپ پچھڑے طبقات کو اپنی پارٹی بنائیں، آپ محروم طبقات کو اپنی پارٹی بنائیں، آپ بے قصوں کو، بے سہاراؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، کچے مکانوں میں رہنے والوں کو اور صحت کے مسائل سے دوچار لوگوں کو، تعلیم سے محروم طبقات کو اپنی پارٹی بنائیں، ان کے حق میں بولیں، تو آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ انشاءاللہ آپ کے حروف اس قوم کی تقدیر تبدیل کرنے میں کردار ادا کریں گے اور آپ کا حروف سنہرے حروف کہلائیں گے۔ آپ کوشش کریں، ہم اسی وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم جو آج آپ سے مخاطب ہیں اسی نیت سے مخاطب ہیں، اسی مقصد کے دیکھ ہم نے آج تک کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، کسی کی حمایت مخالفت نہیں کی، ہم سسٹم کے مخالف ہیں، آپ بھی سسٹم کی مخالفت کریں۔ یہ 70 سال سے اس ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور سیم یہی حالات ہوتے ہیں، ہر 2-2.5-3 سال کے بعد ملک کے سیاسی حالات میں ابتری شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معیشت بڑھ جاتی ہے، انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور حکومت ڈواڈول ہو جاتی ہے، تو سارے لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے معیشت نیچے چلی جاتی ہے، پھر دوسروں کو مسلط کیا جاتا ہے اور کس کو بھی لایا جاتا ہے، اس کو لنگڑا لولا بنا کے لایا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ سیاستدان ہے نا، ہمارے سیاستدانوں میں سے کوئی بھی باشعور نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ان میں سے ایک بھی باشعور ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ کل اداروں سے مل کے جو دوسروں پر حملہ آور ہو رہے تھے، آج دوسرے اداروں سے مل کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے استعمال ہو رہے ہیں، استعمال ان کو کوئی کر رہا ہے۔ جس دن آپس میں استعمال ہونا بند ہو جائیں گے اور آپس میں بیٹھیں گے اور سیاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں گے اور یہ آپس میں مل کے فیصلہ کریں گے، تب ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے، ورنہ یہ ہوتا رہے گا، لوگ ان کو استعمال کرتے رہیں گے، کان سے پکڑ کے سیر پہ بٹھائیں گے، کان سے پکڑ کے سیر سے اٹھائیں گے اور آپ کو جعلی خبریں اور بنی بنائی کہانیاں سنائیں گے، گناہگار بے گناہ کو گناہگار ثابت کریں گے، گناہگار کو دودھ کا دلہا ثابت کریں گے، جو کچھ یہ بتانا چاہیں گے میڈیا کو بتائے گا اور میڈیا کو شرم بھی نہیں آئے گی، وہ بکے گا کیونکہ وہ کاروبار کر رہا ہے نا، اپنا بزنس لاس تو نہیں کرے گا، وہ کاروبار کر رہا ہے، اب اپنے کاروبار پر قطعاً برداشت نہیں کرے گا، وہ شوق سے یہ کام کرے گا تاکہ اس کا کاروبار چلتا رہے، اس کا چینل چلتا رہے، اس کے قوم کے مستقبل سے کوئی سروکار نہیں ہے، قوم کا مستقبل اس کو عزیز نہیں ہے، وہ شوق سے یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا، اب آج بھی کرے گا، کر بھی کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حالات ہے ابھی
آپ سب لوگ جتنے ناظرین ہیں بغور دیکھ لیں اور اپنے شعور کو اجاگر کریں، اپنے اویئرنیس کو بہتر کریں. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میری تو آپ سے گزارش ہے آپ پارٹیوں کے حق میں لڑنا چھوڑ دیں، پارٹیوں کے حق میں بولنا چھوڑ دیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کے لیے. آپ نے دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا جو وزیر کا بیٹا یہ بہاولپور یونیورسٹی کے واقعے میں ملوث ہے، دیکھیں اس کو کیا سزا ملتی. کچھ بھی سزا نہیں ملے گی. جو میجر ملوث ہے اس کو کیا سزا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے. دیکھ لینا یہ سب بچ جائیں گے. ہاں یہ جیل میں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ اس ملک کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ غریب کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہی ان میں سے کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا. سب بچ جائیں گے اور سب دودھ کے دلہے ثابت ہو جائیں گے. کچھ ہونا نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے غریبوں کی بچیوں کے ساتھ ہوا ہے اور ان کا تو مستقبل تاریک ہو گیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہ جب نمبر جن سے استحصال کر کے جب نمبر دے کے پاس کرتے ہیں تو وہ جو پاس ہونے والی بچیاں جس فیلڈ میں جائیں گی وہ کیا گل کھلائیں گی. کیونکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے نہیں آتی بلکہ اپنے جسم بیچ کے آگے آتی ہیں. تو جس شعبے میں جائیں گی وہ کیا گل کھلائیں گی. اس میں ٹیلنٹ ہوگا نہیں. نمبر تو ان کے پاس اچھے ہوں گے لیکن وہ حقیقی ان کے ٹیلنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ نمبر وہ تو اپنے جسم بیچنے کی وجہ سے نمبر ملے ہیں. تو وہ جس شعبے میں جائیں گی وہ کوئی کردگی نہیں دکھا سکیں. وہ ڈاکٹر ہے تو انسانی جسموں کے ساتھ کھیلے گا، انسانی زندگیوں سے وہ کھیلے گی. اگر انجینئر ہے نقشے بنائے گی. وہ سائنٹسٹ یا کسی اور فیلڈ میں جائے وہ کیا گل کھلائیں گی. اور یہ پہلے سے کتنے اس طرح ہو کہ مختلف شعبوں میں موجود ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے یا دوسروں کو خوش کر کے جو پاس ہو کر آگے گئی ہیں. وہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے ہاں جتنے اداروں میں لوگ ہیں وہ کام نہیں کرتے کیونکہ وہ لاقانونیت کے سائے میں وہ پل کے جوان ہوئے ہیں. لاقانونی ان کو پتہ ہے کہ یہاں قانون نہیں چلتا، یہاں تعلقات چلتے ہیں، یہاں رشتہ داریاں چلتی ہیں، یہاں پیسہ چلتا ہے اور یہاں جنس چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے اور ہم اور آپ کو باشعور بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک کے سسٹم چینج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دن اللہ تعالیٰ بلائے کہ غریب کی غربت دور ہو اور غریب احساس محرومی تلے رات نے گزارے دن نے گزارے. غریب کے منہ میں ہاتھ میں اس کے منہ میں نوالہ ہو اور نوالے کو نتر سے غریب کے بچے کے ہاتھ میں قلم ہو، کتاب ہو اور ان کے لیے بھی علم کے راستے اور کشادہ راستے ان کو بھی میسر ہوں اور تمام تر آگے بڑھنے کے ترقی کے مواقع ان کو بھی میسر ہوں اور ان کے لیے بھی آسان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.